میں نے عرض کیا کہ امتحان اطاعت کا اتنا سخت ہوتا ہے، امتحان اطاعت کا اتنا سخت امتحان ہوتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اطاعت کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ نبی کی اطاعت طبیعت چاہے یا نہ چاہے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، اور جذبہ کیسا بھی ہو، جذبہ کیسا بھی ہو، کیونکہ اپنے جذبے کو حکم پر قربان کرنا، اپنے جذبے کو حکم پر قربان کرنا یہ اطاعت ہے، اور اس اطاعت پر فتح کا وعدہ ہے، اطاعت پر فتح کا وعدہ ہے۔ اپنی چاہت کو، اپنے اچھے جذبے کو حکم پر قربان کر دینا، اپنے اچھے جذبے کو حکم پر قربان کر دینا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا شراب نہ پیو، کہ جی ٹھیک ہے، زنا مت کرو، کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے، یہ برے کام ہیں، ان برے کاموں پر جس طرح اطاعت کا حکم ہے، اس طرح اگر کسی اچھے کام سے بھی روک دیا جائے تو یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے، اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے، کہ ہمارا اچھا جذبہ تھا، ہمیں اچھے جذبے سے روک دیا گیا، ہمارا اچھا جذبہ تھا، ہمیں اچھے جذبے سے بھی روک دیا گیا۔ سنو میری بات دھیان سے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کرنا مباح ہے، جائز ہے، یا ان کا کرنا اچھا ہے، یا وہ اعمال عبادت میں سے ہیں، لیکن اگر حکم آ جائے کہ اس کو نہیں کرنا تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آیا یہ مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا مجتمع رہتے ہیں، دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا مجتمع رہتے ہیں، یہ ہے دیکھنے کی چیز کہ آیا یہ مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا مجتمع رہتے ہیں۔ اگر یہ مجتمع رہے اطاعت پر اور اس وقت کے عمل کو چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت فتح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حدیبیہ یہ اسی کا موقع ہے، حدیبیہ اسی کا موقع ہے، سنو دھیان سے، حکم آ گیا کہ واپس جائیے، مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، صحابہ بڑی تمناؤں سے آئے تھے اور بڑا جذبہ تھا عمرہ کرنے کا، لیکن آپ نے فرمایا واپس جاؤ، واپس چلو، ساری شرائط مشرکین کی قبول کر دی، اپنی کوئی شرط مشرکین نے مان کر نہ دی، دب کر صلح کی، دب کر صلح کی کہ چلو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر مصر تھے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہم حق پر ہیں، عمرہ عبادت ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ موقع ہے اچھے جذبے کو حکم پر چھوڑنے کا، اچھے جذبے کو حکم پر چھوڑنے کا یہ موقع ہے کہ ہمیں تو عمرہ کرنا ہے، حکم آیا کہ نہیں واپس جانا ہے، کہ کیوں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا وعدہ حق نہیں ہے؟ یہاں عمر ہم حق پر ہیں، عمر اللہ کا وعدہ حق ہے، عمر یہ طواف اور عمرہ عبادت ہے، لیکن اگر عمرہ کر لیا تو اطاعت کہاں ہوئی؟ اگر عمرہ کر لیا تو اطاعت کہاں ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کی زبان پر جاری کرائی جاتی ہے۔ 20 سے زیادہ وہ موقع ہیں جن میں حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلہ ہوا، لیکن یہاں باوجود یہ کہ عمرہ عبادت مشرکین کے سارے مطالبات ناحق، لیکن صرف اتنی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ واپس چلو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر اصرار کرنے لگے
ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر کیا کریں ہم؟ کہ بھئی دیکھو حکم یہ ہے، جو حکم ہے وہ کرنا ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ اس موقع کا، اس واقعے کا اصل مقصد کیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ کہیں ان کی دو جماعتیں تو نہیں بن جاتی کہ جاؤ جی اگر آپ کو نہیں کرنا ہے عمرہ تو آپ جاؤ مدینے، ہم تو عمرہ کر کے آئیں گے۔ صرف یہ بات، صرف یہ بات، اس چیز کو دیکھنے کے لیے حکم آیا ہے۔ یعنی دیکھنا چاہتے ہیں کیا تم میں آپس میں اجتماعیت کتنی ہے، اور اجتماع میں عرض کر چکا ہوں نا کہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اجتماعیت اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اجتماعیت اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ شیطان یہ کہے گا کہ یہ بھی ہم تو حق پر ہیں، لہذا ہم حق پر ہونے کی وجہ سے کامیاب ہیں، حالانکہ افتراق کے ساتھ حق پر ہو کر بھی ناکام ہے، افتراق کے ساتھ حق پر ہو کر بھی ناکام ہے، افتراق کے ساتھ حق پر ہو کر بھی ناکام ہے۔ حدیبیہ میں یہ امتحان تھا کہ کون اطاعت کرتا ہے نبی کی، کون نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ جب آپ پر وحی آنے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھ گئے، اس خوف سے کہ میرے اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے اگر میرے خلاف آیتیں نازل ہو گئیں اور اللہ کا عذاب مجھ پر آیا تو میرے ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہیں، میرے ساتھی عذاب سے محفوظ رہیں، جو عذاب مجھ پر آوے وہ میرے ساتھی پر نہ آوے۔ اتنا ڈر تھا اس بات پر اڑنے کی وجہ سے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، اس بات کا اتنا خوف تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ جو عذاب مجھ پر آ رہا ہے میری اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ میں تو حق پر ہوں اور میری بات تو صحیح ہے، میری بات تو صحیح ہے، میں تو حق پر ہوں، دو چار کو جمع کر لوں اپنے ساتھ کہ آ جاؤ بھائی تم بھی میری پارٹی میں آ جاؤ، کیونکہ ہم وہ ہیں جو عمرہ کریں گے، ہم وہ ہیں جو عمرہ کریں گے، تمہیں نہیں کرنا تو تم جاؤ مدینے، تم جاؤ کہ تم تو جاؤ مرکز مدینے جاؤ، اور ہم یہاں عمرہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا استخلاص تھا صحابہ میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان مشرکین کے قید میں ہیں انہیں چھڑا کر لاؤ، انہیں چھڑا کر لاؤ۔ وہاں پہنچے حضرت عثمان کے رشتہ داروں نے کہا کہ عثمان جب یہاں آئے ہو تو عمرہ تو طواف کر لو، طواف کر لو۔ فرمایا کہ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں صرف وہ کام کر کے واپس جاؤں، میں اس کے لیے نہیں آیا، میں اس کے لیے نہیں آیا، میں اپنے ساتھیوں کا بغیر کیسے طواف کر لوں؟ میرے سارے ساتھی مدینے میں، میرے سارے ساتھی مدینے میں ان کے بغیر کیسے عمرہ کر لوں؟ میرے سارے ساتھی مدینے میں، اور مجھے آپ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کر کے واپس جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت فرمایا۔ حضرت عثمان نہیں تھے، وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور حضرت عثمان کو غائبانہ بیعت کیا، عثمان کو غائبانہ بیعت کیا، اور صحابہ کہنے لگے کہ واہ عثمان تمہارے لیے مبارک ہو، وہاں طواف کر رہے اور یہاں بیعت ہو رہے۔ آپ نے کہ نہیں عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فرد اپنی اصل سے اس طرح جڑا ہوا تھا،
ایک ایک فرد اپنی اصل سے اس طرح جوڑ گیا. ایسا تعلق تھا مرکز سے. اب تو نئی تحریک چلی ہے کہ مرکز کچھ نہیں. یہ سب میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے. اجتماعیت کو توڑنے کا شیطان کا وہ بڑا حربہ ہے کہ ان کا کوئی مرجع نہ ہو, ان کا کوئی مرکز نہ ہو. یہ کہیں سے نہ پوچھیں, یہ اپنی خواہش پر چلیں, جو جہاں ہے اپنا کام کرے. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. کیونکہ اگر شیطانیت کے لیے شیاطین کو استعمال کرے تو اس کی بات پر کوئی عمل نہیں کرے گا, لیکن اگر شیطانیت کے لیے اہل حق کو استعمال کرے تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا, کیونکہ بھائی یہ تو اہل حق کہہ رہے ہیں. انہیں سمجھتے تھے کہ باطل ہمیشہ حق کے راستے سے آئے گا, باطل کے راستے سے نہیں آئے گا. باطل آئے گا حق کے راستے سے, تاکہ لوگ اس کو حق سمجھے. اگر باطل آئے گا باطل کے راستے سے تو لوگ قبول نہیں کریں گے کہ یہ باطل ہے. یہ باطل آتا ہے حق کے راستے سے, باطل آتا ہے حق کے راستے سے. یہ ہے بات اصل. اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ایسے جذبے قربان کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, رائے آئی کسی کے ذہن میں آئی, رکھ دو, فیصلہ ہو جائے, اس پر عمل کر لو. یہ ہے بات. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اڑ گئے تھے اس پر کہ ہم عمرہ کریں گے, اور حکم آ گیا کہ چھوڑو, چلو واپس. تو اللہ نے وعدہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے, فتح کی کوئی چیز فتح کی نہیں ہے, کوئی ایک چیز فتح کی نہیں ہے. ساری مشرکین کی شرائط قبول کی ایمان والوں نے, اور مشرکین نے ان کی ایک شرط نہیں مان کے دی. لوگ فتح ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری بات چل جا رہی ہے, ہمیں فتح ہو گئی, ہماری بات چل گئی. اور وہاں فتح ایسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات مشرکین کی, یہ ساری باتیں مشرکین کی ماننی پڑی, اپنی کوئی بات انہوں نے نہیں مانی. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو کہ فتح آتی ہے اچھے جذبے کے قربان کرنے پر. فتح کس پر آئے گی؟ اچھے جذبے کو قربان کرنے. کیا ہم نے قربان کر دیا جذبہ. جی ہاں, کیونکہ اجتماعیت کو باقی رکھنا یہ سب سے بڑا امر ہے. سارے عوامل اس کے تحت ہیں, سارے عوامل اس کے تحت ہیں. اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے. اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے. یہ اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے بہت سے اعمال خیر کیے اور بہت غلام آزاد کیے کہ اے اللہ میرا اس دن تو گناہ معاف کر دو. یہ نہیں کہ کٹ کے الگ ہو جاتے کہ ہم تو حق پر تھے, ہم تو حق پر تھے, کہ ہم تو حق پر تھے. دیکھو میرے دوستو, حق پر ہونا تو اجتماعیت پر ہونا ہے. کہ آدمی اجتماعیت سے کٹ کر اگر یہ کہ میں حق پر ہوں, کہ وہ حق پر ہو نہیں سکتا, کیونکہ اجتماعیت پر نہیں ہے.